تو آئیے بات کرتے ہیں who is Allah and why should we worship Allah, why should we submit to Allah, اور اللہ کو سبمٹ کر کے ہمیں کیا فریڈم ملے گا. اللہ تعالیٰ کو اگر آپ نے پہچاننا ہے تو اس آیت پہ غور کریں. اگر آپ تدبر کرنا چاہتے ہیں, بیٹھ کے سوچنا چاہتے ہیں کریٹر کتنا گریٹ ہے, کیا ہے کریٹر, کیا ہستی ہے وہ, اگر آپ سوچنا چاہتے ہیں اس آیت کو اپنا کانسٹیٹیوشن بنائے. اللہ کہتے ہیں چیپٹر 41 ورس 53, سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ. We will show them, ہم انہیں دکھائیں گے our signs, اپنی آیات, اپنے signs in the horizons, آفاق میں, یونیورس میں, horizon میں, creation of the heaven and the earth میں, and وَفِي أَنفُسِهِمْ and within themselves, اور ان کے اپنے اندر ہم انہیں signs دکھائیں گے حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ, یہاں تک کہ ان کو 100% شور ہو جائے گا کہ یہ حق ہے, کہ انہیں بنانے والا میں ہوں اور ان کا خالق ہے, اور یہ کہ یہ قرآن حق ہے, یہ وحی حق ہے, اور یہ دین حق ہے, اسلام حق ہے, انہیں 100% شور ہو جائے گا. لیکن اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید, لیکن کیا تیرے لیے کافی نہیں ہے کہ تیرا اپنا رب شہادت دے رہا. اللہ اکبر, فیتھ ڈیمانڈ کی اللہ نے کہ تجھے دکھا دوں گا میں, اگر دیکھنے نکلے گا تجھے ہورائزن میں سائن دکھا دوں گا, تیری اپنی کریشن کے اندر تجھے سائن دکھا دوں گا. آج میڈیکل سائنس کیسی کیسی چیزیں ہمیں بتا رہی ہے. دا ہیومن باڈی پوری ایک ڈاکیومنٹری ہے, دا ہیومن مائنڈ اور پھر ہے دا ہیومن باڈی, یہ 2 ڈاکیومنٹریز ہیں, میں آپ کو ریکمینڈ کر رہا ہوں, یہ دیکھیں جا کے, آپ ڈیلو ڈیپ کریں اپنے اندر کہ آپ کیا کریچر ہیں, آپ کا نروس سسٹم کیسے کام کرتا ہے. ایک چیز سے آج میں ڈسکس کروں گا آپ سے ود ان یور سیلفس کے حوالے سے, ڈی این اے. انشاءاللہ آئی ول کم ٹو اٹ, ڈی این اے کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ چیز کیا ہے ڈی این اے. اللہ کہتا ہے تمہیں دکھا دوں گا میں سب کچھ, لیکن کیا تیرے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ تیرا رب اس بات پہ شہید ہے کہ میں تیرا کریٹر ہوں اور یہ حق ہے. تو ہمارے لیے یس یہ کافی ہے, الحمدللہ مسلمانوں کے لیے کافی کہ ہمارا رب خود گواہی دے رہا ہے کہ یہ قرآن میری طرف سے, اور وہ خود گواہی دے رہا ہے کہ وہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو چیلنج کرو. اگر تم سمجھتے ہو کسی اور نے بنایا تو پھر اس کو چیلنج کرو. سب سے پہلے ڈی این اے کی میں بات کروں گا, لیکن اس سے پہلے ایک اور اللہ کی بات آپ کو سناؤں. چیپٹر 51 سورہ زاریات میں آیت نمبر 20 اور 21 میں اللہ کہتے ہیں وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ اینڈ آن دی ارتھ آر سائنس فار دوز موقنین. کون ہے وہ؟ جن کو یقین ہے, who have faith in Allah. اور دنیا میں ان لوگوں کے لیے سائنس ہیں, اگر وہ دیکھیں, غور کریں, دنیا کی کریشن میں بھی, دنیا کے لوگوں میں بھی, ورائٹی آف لینگویج میں بھی, ورائٹی آف کلرز میں بھی, اور ملکوں میں, ایریاز میں, سمندر میں, پہاڑوں میں, ہر چیز میں اللہ کے سائنس چھپے میں. کن لوگوں کے لیے؟ للموقنین, جو یقین رکھنے والے ہیں, who are certain in faith, ان کو نظر آ جائیں گے. لیکن جو بلائنڈ ہیں, جو اندھے ہیں, وہ کہیں گے کون سے سائنس, ہمیں تو کچھ نظر نہیں آتا. حالانکہ ان کے اپنے اندر سائنس چھپے ہوئے ہیں, لیکن ماننا نہیں ہے. وفی انفسکم, اور تمہارے اپنے اندر, افلا تبصرون, کیا تم نہیں دیکھو گے, کیا تم بصیرت والے نہیں ہو, کیا تمہیں نظر نہیں آتا ہے. ڈی این اے, ڈی این اے کا سٹرکچر اور اس کی ورکنگ ان اٹ سیلف, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ڈیوائن سگنیچر ہے. ڈی این اے, اللہ کی کوڈنگ, اللہ کی پروگرامنگ. بایو کے اسٹوڈنٹس جو ہیں اس کے بارے میں جانتے ہیں. دیکھیں, اگر ہم صرف آئس کا ہی اسٹرکچر لے لیں نا, برف کا اسٹرکچر لے لیں, اور اس کو مائکروسکوپک لیول پہ جا کر دیکھیں, اگر آپ اسٹڈی کریں گوگل کھول کے کہ آئس کا اسٹرکچر کیا ہے, آپ اس کے کرسٹلز دیکھ کے حیران ہو جائیں گے کہ اس کے کرسٹلز کتنے خوبصورت شیپ کے ہیں مائکروسکوپک لیول میں. اور آئس کا اسٹرکچر ہائیڈروجن بانڈنگ کی وجہ سے کتنا مختلف ہے, کیونکہ واٹر سے بنتی ہے نا آئس میں ہائیڈروجن بانڈنگ ہوتی ہے. اس کی آپ اس کا سیکوینس دیکھیں اس کے مالیکیولز کا جا کے, جیسے ایک ایک مالیکیول اس کا سیکوینس اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ مجھے جو بنانے والا ہے, میرا جو کریٹر ہے, وہ ایک بہت انٹیلیجنٹ ڈیزائن کے ساتھ مجھے بنایا اس نے. آئس کی میں نے مثال کیوں دی, کیونکہ آئس ایک بڑی خوبصورت سیکوینس کے ساتھ اسٹرکچر ہے, لیکن اس سے بھی کمپلیکس ترین چیز کی میں بات کرنے لگا ہوں, ڈی این اے کی. ڈی این اے, اس کی پراپرٹیز کیا ہیں, اس کی ورکنگ کیا ہے, اس کا مولیکولر اسٹرکچر کیا ہے, ڈی این اے کا سائز کیا ہوتا ہے. سب سے پہلے ڈی این اے ہوتا کیا ہے؟ ڈی این اے ہماری باڈی میں, ہمارے سیلز میں ایک ایسی چیز ہے, ایک کیمیکل ہے, سٹرینڈز ہوتے ہیں, سٹرینڈ ٹائپ سٹرکچر ہوتا ہے, جیسے دھاگے آپس میں جو ہے وہ مکس اپ ہوئے اور سٹرینڈ بنا رہے ہوں.
ڈی این اے کے اندر ہماری ساری انفارمیشن ہے, ہماری ساری کوڈنگ ہے. ہماری آئی کا کلر کیا ہوگا, ہمارے بالوں کا کلر کیا ہوگا, ہمارے بال کیسے ہوں گے, گھنگریالے ہوں گے, سلکی ہوں گے, اسٹریٹ ہوں گے, ہماری بونز کا سارا اسٹرکچر, ہماری انگلیوں کا, ہمارے فنگر ٹپس, ایوری تھنگ اے ٹو زی. ڈی این اے از دا کوڈ آف لائف. ڈی این اے سے باقی سیلز بنتے ہیں. ایک سیل اس میں ڈی این اے ہوتا ہے, وہ ایک سیل ٹریلین آف سیلز بناتا ہے ہیومن باڈی کے, اور وہ ٹریلین آف سیلز ٹیشوز بناتے ہیں, اور پھر وہ آرگنز بناتے ہیں, اور اس کے بعد ایک مکینیکل ہیومن بینگ کھڑا ہو جاتا ہے. کس طرح؟ ہاؤ کم از دس پاسبل؟ ڈی این اے کا سائز کتنا ہوتا ہے؟ 2 نینو میٹر. 2 نینو میٹر آپ سمجھتے ہیں, نینو ہوتا ہے 10⁻⁹. 2 نینو میٹر کا یہ مطلب ہے کہ اگر میں اپنے ہاتھ میں ہیومن ہیئر پکڑوں, ایوریج ہیومن ہیئر, یہاں سے اتار کے ایوریج ہیومن ہیئر, ڈی این اے سے ایوریج ہیومن ہیئر 40,000 ٹائمز بگر. ہمارا جو ایوریج ہیومن ہیئر ہے وہ ڈی این اے سے 40,000 ٹائمز لارجر ہے. اگر آپ ڈی این اے کے کوائل کو انکوائل کر دیں, ڈی این اے کے ایچ اسٹرینڈ آف ڈی این اے اس شیپ کا ہوتا ہے, یہ ڈی این اے اس کے اسٹرینڈز ہوتے ہیں, اگر آپ اس کو انکوائل کر دیں, انکوائل سے مراد ہے اس کی گرہ کھول دیں, تو ایک جو ڈی این اے ہے ہر سیل میں, ایک سیل میں جو ڈی این اے ہے وہ 6 فیٹ کا ہوگا, 3 میٹرز کا اور 6 فیٹ کا. ایک سیل میں کتنا ڈی این اے ہے؟ 6 فیٹ ڈی این اے. یہ میں آپ کو گوروں کی باتیں بتا رہا ہوں, بہت کامن ہے, گوگل پہ جا کے پڑھ لیں. ہیومن باڈی میں 10 ٹریلین سیلز ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر 10 بلین مائلز آف ڈی این اے. اگر ہم ڈی این اے کی گرہ کھول دیں, دھاگے ٹائپ ہوتے ہیں نا, اور اس دھاگے کو بچھا دیں ایک اینڈ سے لے کے دوسرے اینڈ تک, تو یہ بنے گا 10 بلین مائلز آف ڈی این اے. سورج سے دنیا جو ہے وہ 93 مائلز دور ہے, 93 مائلز اوے, 93 ملین مائلز اوے فرام دا سن. 93 ملین مائلز دور ہے سورج سے ہماری دنیا. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو ڈی این اے ہے اگر اس کو کھول دیا جائے تو اس کے جو دھاگے ہیں وہ 61 بار 61 ٹائمز بیک اینڈ فورتھ ارتھ ٹو سن ہو سکتے ہیں. یہ ہمارے اندر چیز موجود ہے. یہ کس نے اس کو گرہ لگائی, اس کو سٹرینڈز کس نے دیے, وہ سٹرینڈز ٹوٹتے کیوں نہیں ہیں, وہ سٹرینڈ کے اندر انفارمیشن کیسے ہے, وہ کس نینو اسکیل پہ کوڈنگ چل رہی ہے, پروگرامنگ چل رہی ہے. ڈی این اے جو ہوتا ہے یہ بیسیکلی ایک 3 ڈائمینشنل, میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں, 3 ڈائمینشنل مالیکول ہے, اور یہ سیلف ریپلیکیٹنگ ہے. سیلف ریپلیکیٹنگ سے مراد ہے کہ اپنے آپ کو کاپی کر کے اور ڈی این ایز بناتا رہتا ہے, اور جب بھی نیا ڈی این اے کاپی ہو کر بنتا ہے تو اس ڈی این اے کو چیک کرنے کے لیے کہ اس میں ایگزیکٹ پچھلی والی انفارمیشن اور وہی سیلف ریپلیکیٹنگ اسٹرکچر ہے کہ نہیں ہے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈیز میں ایک چیز بنائی ہے, ایک پروٹین بنایا, اس کا نام ہے انزائم. وہ جو انزائمز ہیں وہ ڈی این اے میں ٹریول کرتے ہیں اپ اینڈ ڈاؤن, اور چیک کرتے ہیں کہ کیا اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہے. جسٹ لائک ایک ایڈیٹر رکھتے ہیں, ہم جاب پہ ایڈیٹر رکھتے ہیں کہ یار میں نے نیوز پیپر چھاپنا ہے تو ذرا چیک کر لو کہ یہ کوئی مسٹیک تو نہیں ہے, یا میں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے میں کہوں گا آپ ایڈٹ کر دیں اس کو. یہ جو انزائمز ہیں یہ ایڈٹ کر رہے ہیں ڈی این اے کو. اگر کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے, اگر کوئی مسئلہ آ جاتا ہے, اللہ نے سیلف ڈیفینس میکانزم رکھا ہوا ہے تاکہ ایک آئیڈینٹیکل کاپی کوئکلی اور ایفیشینٹلی بن جائے. انزائمز یہ کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ ود ان نینو سیکنڈز سارا پروسیس چل رہا ہوتا ہے. یہ ود ان ڈیلی چل رہا ہوتا ہے, ڈیلی انسان کے سیلز اور ٹیشوز بن رہے ہوتے ہیں, ڈیلی ڈی این اے ایٹ ورک ہوتا ہے, ڈیلی ڈی این اے ایٹ گروتھ ہوتا ہے, سیلف ریپلیکیٹنگ ہوتا ہے. یہ سارا میکانزم جو چل رہا ہے, انسان کہتا ہے کہ یہ سب نیچرل سلیکشن سے بن گیا, انسان کہتا ہے یہ سب ایک دھماکے سے بن گیا, ایوولوشن ہوئی اور بس بائی چانس بن گیا.